ایسا گھرانہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھا جن کی شان میں قرآن کی آیات اترے۔ ایک میں آپ کو منظر پیش کرتا ہوں، حضرت امام حسن اور امام حسن کے آنکھ آشو بے چشم آ گئے، آنکھ پک گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ لے کر آئی، حضرت علی لائے، لا کر عرض کرنے لگے کہ دونوں بچوں کے شہزادوں کی آنکھیں لال اور سرخ ہو گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن کے روزوں کی منت مانگ لو، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے گا۔ 3 دن روزوں کی منت مانی، کچھ دن کے بعد دونوں شہزادے اچھے ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کا حکم تھا، منت مانگے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پہلا دن تھا، روزہ رہنے لگے، دونوں کو روزہ رہنا تھا، منت تو دونوں نے مانی تھی، مگر جب ماں باپ روزہ رہنے لگے تو بچوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ روزہ رہ جاتے ہیں۔ گھر کی تربیت یہ ہوتی ہے۔ حسنین کریمین نے کہا ہم بھی روزہ رہیں گے۔ یہ تو آقاؤں کی بات ہوئی۔ حضرت فضہ انہوں نے کہا کہ جب آقائیں روزہ رہ رہے ہیں تو خادمہ بھی تو روزہ رہنا چاہتی ہے۔ 5 لوگ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت فضہ، 5 لوگ روزہ رہ گئے۔ پہلا دن ہے، روزہ رہنے کے بعد مولا مشکل کشا جاتے ہیں کام، یہودی کے پاس آپ کھجور کے کھیت میں کام کرتے تھے، باغ میں آپ نے کام کیا، اس نے اجرت دی، سودا وغیرہ خرید کر لائے۔ ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا، جس دن آتا اس دن ختم ہو جایا کرتا۔ ارے جس کو دو عالم میں اناج بڑھتا ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہوتا ہے، مگر ان کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہوا کرتا تھا۔ گئے، جا کر کے اناج لے کر کے آئے، پکا لیے، اب افطار کے دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہے کہ اب افطار کریں۔ گھر پر نوٹ ہوا، دستک ہوئی، اے نبی کے گھرانے والوں، میں مسکین اور غریب ہوں، کچھ کھانے کے لیے دلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے سامنے جو رکھی ہوئی روٹی تھی، سارے کا سارا آپ نے اس مسکین کو روانہ کر دیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے اپنا سارا کھانا روانہ کر دیا، امام حسن نے روانہ کر دیا، امام حسین نے روانہ کر دیا، حضرت فضہ نے روانہ کر دیا۔ سب کے سب 5 لوگوں نے اپنا 5 پورے جو بھی کھانا رکھا ہوا تھا سارے کا سارا مسکین کو دے دیا۔ وہ لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا گھرانہ ہے، وہ لجپال گھرانہ ہے۔ کچھ نہ کھا کر بھوکے رہ کر سب پیٹ بھر کھلانا، یہ ان کی جود و سخا ہوا کرتی ہے۔ 5 نے دے دیا، پانی اور کھجور جو بھی تھا، اپنا روزہ کھول لیا۔ پہلا دن، دوسرا دن حضرت علی گئے، جانے کے بعد گئے، جا کر آدھا دن کام کیا اور اس یہودی کو کہا کہ ایک دن پورا روزہ رہ چکا ہوں، بغیر کھائے پیے کے، بغیر افطار کے، بغیر سحری کے روزہ ہو گیا ہے، افطار میں پانی کھجور جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج آدھا دن کام کروں گا، مزدوری تو پوری دے دے، میں آئندہ پوری کمپلیٹ کر دوں گا کام۔ اس نے دے دیا۔ آپ پھر سے اناج لیے، آٹا وغیرہ لے کر آئے، گھر کا کھانا پک گیا۔ پھر دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا کھانا تیار ہے، قریب ہے کہ افطار ہو جائے، گھر پر دستک ہوئی۔ جو بڑا ہوتا ہے نا اس کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پھر گھر پر دستک ہوتی ہے، کون؟ کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، نبی کے گھرانے والوں کچھ دلاؤ۔ پھر وہی پہلے دن کا معاملہ، حضرت علی نے دے دیا، بی بی فاطمہ نے دے دیا، امام حسن نے دے دیا، امام حسین نے دے دیا، بی بی فضہ نے، سب نے اپنا کھانا دے دیا۔ دوسرا دن گزر گیا، اب آیا تیسرا دن۔ اب کمزوری، طبیعتی طور پر کمزوری ہے، لاغری ہے۔ تیسرے دن حضرت مولا مشکل کشا گئے، جا کر کے اس کو کہا کہ مجھے ادھار پیسے دے دے، میں تیرے 1.5 دن کی جو تنخواہ ہوگی میں ادا کر دوں گا۔ مولا مشکل کشا گئے، پھر لے کر آئے، آ کر دستر پر بیٹھے۔ پھر افطار کا ٹائم ہے، پھر امتحان کی گھڑی آئی، پھر گھر پر دستک ہوتی ہے۔ کون؟ کہا اسیر ہوں، قیدی ہوں، ابھی جیل سے چھوٹا ہوں، چھوٹ کر کے نکلا ہوں، راستے سے جا رہا تھا، بھوک لگی۔ گھرانہ ہی بتا رہا تھا کہ یہ دینے والوں کا گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لٹانے والا گھرانہ ہے۔ دستک اسی لیے دی ہے، دستک دیتے ہی حضرت علی نے کھانا دے دیا، بی بی فاطمہ نے دیا، حسن و حسین نے دیا، بی بی فضہ نے، 5 کے 5 لوگوں نے کھانا دے دیا۔ پانی کھجور جو تھا روزہ کھول لیا۔ اتنے میں دستک ہوتی ہے دو عالم کے سردار سید الابرار، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے دلارے، جد الحسن والحسین، آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسنین، اے فاطمہ، علی، بتاؤ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ نے تمہاری شان میں قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ،
علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، بے شک نیکوکار لوگ اللہ والے کون ہوتے ہیں، نبی کے گھرانے والے کون ہوتے ہیں، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ترتیب بھی دیکھیے، اللہ کو بھی یہ ترتیب سے کھلائے تھے، پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی۔ اللہ نے کہا وہی ترتیب کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جو اللہ کی محبت میں یتیم کو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، معزز سامعین کرام، وہ ایک نیکی زمین پر کرتے ہیں تو عرش والا خدا ان کی نیکیوں کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ صبح قیامت تک ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، ان کو یاد کرتے جائیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں، جن کے چلنے پھرنے کا ذکر قرآن میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں جا نہیں سکے گا جو مجھ سے اور میری اولاد سے محبت نہیں کرے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔